سبق نمبر 28 شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ ہندوستان کے بادشاہوں میں ایک عظیم الشان بادشاہ گزرا ہے جس نے ایک سپاہی کے درجے سے ترقی کر کے شاہی کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ اس کا دادا ابراہیم خاں سوری تلاش معاش کے لیے ہندوستان میں وارد ہوا اور مدت العمر امرائے لودھی کی نوکریاں کرتا رہا۔ اس کا باپ حسن خاں جو ہندوستان ہی میں پیدا ہوا تھا، حسن لیاقت کی بدولت ابراہیم لودھی کے عہد میں 500 سواروں کا افسر مقرر ہوا اور صوبہ بہار میں سہسرام کا پرگنہ اس کو بطور جاگیر کے مل گیا۔ فرید خاں جو آئندہ شیر شاہ کہلائے گا، عالم جوانی میں باپ کی سختیوں سے ملول ہو کر سہسرام سے جونپور چلا گیا اور وہاں تحصیل علم میں مصروف رہ کر علم ادب اور تاریخ میں اس نے بڑی مہارت پیدا کی۔ آخر منا پر جا کر باپ نے بلا لیا اور جاگیر کے کاموں کا انصرام اس کے سپرد کیا۔ اس ہونہار نے ایسا عمدہ انتظام کیا کہ رعایا خوشحال اور باپ کا خزانہ مالا مال ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کے حکم سے یہ جاگیر خود اس کے نام ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ ابراہیم لودھی مارا گیا، بابر فتح یاب ہوا، صوبہ دار بہار خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ لب فرید خاں بہار کے نئے بادشاہ کا ملازم ہو گیا۔ ایک روز تلوار سے شیر کا شکار کیا۔ اس دلاوری کے صلے میں شیر خاں کا خطاب پایا، پھر شاہ بہار سے ناچاکی ہو گئی تو آ کر بابر کے ہوا خواہوں میں داخل ہو گیا۔ بابری دربار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس نے خوب جانچ لیا کہ اگر ہمارے پٹھان بھائی باہمی نزاع کو دور کر کے یک دل ہو جائیں تو ان مغلوں کو ابھی دم کے دم میں ہندوستان سے نکال باہر کر دیں۔ اس کے احباب نے یہ باتیں سنی تو جوانی کی ترنگ سمجھ کر اس کا مضحکہ اڑایا۔ بالجملہ وہ بابری دربار سے مایوس و منتفر ہو کر بلا رخصت چل دیا اور پھر دربار شاہ بہار کا تقرب حاصل کیا۔ جب شاہ بہار نے عالم فانی سے ملک جاودانی کی راہ لی تو اس کے جانشین کو خارج کر کے شیر خاں نے ملک بہار کو اپنے قبض و تصرف میں کر لیا۔ پھر ملک بنگالہ کی تسخیر پر متوجہ ہوا۔ اسی اثنا میں ہمایوں نے اس پر لشکر کشی کی۔ چند معرکوں میں شیر خاں غالب اور ہمایوں مغلوب ہوا، مگر کنوج کی آخر جنگ میں تو ہمایوں نے ایسی ہنرمندیت پائی کہ پھر ہندوستان میں ٹھہر ہی نہ سکا، چاروں ناچار ایران جا کر پناہ لی۔ اب شیر خاں بلگب شیر شاہ ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہوا اور جو منصوبہ اس نے باندھا تھا پورا کر دکھایا۔ اس بادشاہ کو ایجاد قانون کا بڑا ملکہ تھا۔ رعایا اور کاشتکاروں کی سرسبزی کو ہمیشہ مد نظر رکھتا، کسی ملک پر چڑھائی کرتا تو کسانوں کو آزار نہ پہنچاتا، زراعت کی پامالی کا اوضاع نہ دلاتا، عدالت گستری میں
چاہے اس کا عزیز قریب ہی کیوں نہ ہو، کسی کی رعایت نہ کرتا۔ راستوں کی امن و حفاظت کا خوب بندوبست کیا تھا۔ کوئی تاجر اثنائے راہ میں مر جاتا تو اس کا مال اس کے وارثوں کو پہنچاتا۔ فوج کے گھوڑوں پر داغ لگانے کا قاعدہ اس نے اختراع کیا تھا۔ خیرات خانے اور سرائے بکثرت تعمیر کرائے، کاروانوں کی آمد و رفت کے لیے عمدہ سڑکیں بنوائیں۔ غرض وہ بڑا اعلیٰ ہمت، فیاض اور منتظم تھا، مگر کئی معاملوں میں اس نے دغا و فریب بھی کیا جو اس کے اخلاق پر سخت بدنما دھبہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی موت قلعہ قلنجر کے محاصرے کے وقت اس طور سے ہوئی کہ غنیم کا گولہ اس کے میگزین میں پڑا، جس سے اس کا بدن پھک گیا، اور اس نزاع کی حالت میں بھی وہ اپنی فوج کو قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیتا رہا، اور جو ہی فتح کی صدا اس کے کان میں پہنچی، خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سانس نہ لیا۔